جو دعائیں ہیں ڈپریشن کی، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک، اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل، پھر یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ ساری دعائیں شیخ ان میں کیا ایسا اسپیشل ہے کہ ڈپریشن میں اس میں اللہ کے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں؟ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی میں نیکیاں بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے، یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمھا، تو پھر اس پر رحم کرنا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرنا۔ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ نہ ہو، جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہوتا ہے؟ تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ مومن ہیں لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ نے مومن کو ٹولز دی ہیں نا مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں سب سے بڑا ٹول توکل ہے، صحیح، اللہ پر بھروسہ۔ صحیح، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ نے سورۃ طلاق میں فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ شیخ ماشاء اللہ آپ نے بالکل جو ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، میں یہ پازیٹیو سائیکالوجی میں ہوپ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کی نا سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے کہ ہوپ جو ہے نا یہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں جس میں ایجنسی تھنکنگ اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ ایجنسی تھنکنگ یہ جو سائیکالوجسٹ کے پاس کبھی کوئی جائے نا وہ اس طرح بنواتا ہے کہ چلو جی کاپی پینسل پکڑو اور ساری وہ جو ہے نا ایکٹیویٹی لکھو، پاتھ ویز لکھو، وہ ایجنسیز لکھو جن پہ تم عمل کر سکتے، صحیح، اور وہ ایجنسیاں لکھ کے اب اس کے پاتھ وے بناؤ، سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے بالکل سائنٹیفک میتھڈ ہے، اور یہ ہوپ لیسنس کو ختم کر، جب بندہ شیخ خود لکھتا ہے پھر اس پہ عمل شروع کرتا ہے، پھر اس کا کچھ ریزلٹ دیکھتا ہے، تو فطری ہے کہ آٹومیٹکلی اس کا کانفیڈنس بڑھے گا، اس کو ہوگا کہ یار میں کر سکتا ہوں۔ تو بہت زبردست سولوشن۔ دیکھیں جی، ہمیں تو وہ جو سائیکالوجسٹ لکھواتے ہیں ہاں جی، تو لکھوا کے پاتھ وے بناتے ہیں، جی، یوں کریں، یوں کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ سارا کچھ اسلام نے بنا کے دے دیا۔ سبحان، کیا بات، ہمارا پورا ہمارا کام ہوا ہوا ہے، ہمارا جو بیسک ورک ہے سر، ہم نے اس پر عمل کر سارا کچھ ہوا ہے، کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، صبح اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، دعا پڑھنی، اب اندازہ کریں یار، سبحان اللہ، ان کس خوبصورتی کے ساتھ اسلام نے ہمیں فلسفی آف لائف بھی سمجھائی ہے اور ساتھ ہمیں ہوپ بھی دی ہے۔ اب دیکھیں، رات کو سوتے وقت کہنا ہے کہ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور پھر زندہ ہوں گا، مر رہا ہوں، ختم ہوں گا، بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ تیرے نام پر میں نے پہلو رکھا ہے اپنا۔ اور ان امسکت نفسی، دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے میں دوبارہ اٹھوں ہی نہ، یہ ممکن ہے، لہٰذا اللہ سے کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر تم میرے جان کو روک ہی لے، یعنی ختم ہو جاؤں میں، فرحمھا، تو پھر اس پر رحم کرنا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ تو نے اس کو صبح چھوڑ دینا ہے، فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، پھر اللہ اس کی ایسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنی نیک بندوں کی حفاظت کرنا۔ پھر صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ اب دیکھیں یہ سائیکل ہے زندگی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہوپ پیدا ہو رہی ہے۔ اب اللہ نے زندگی دی ہے، الحمدللہ، ایک دوسری دعا، سبحان الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سارا شکر اس کے لیے جس نے میرے جسم کو تندرستی بخشی، ورد علی روحی، اور میری روح مجھے واپس کر دی، سبحان، میری روح مجھے واپس، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اللہ نے اس بات کی اجازت دی کہ میں اللہ کو یاد کر سکوں، یعنی مجھے اجازت دی۔ تو یہ فوراً جو صبح اٹھتا ہے تو یہ امید سے اٹھتا ہے اور اس خیال سے اٹھتا ہے کہ اب پورا دن جو ہے انشاءاللہ بہترین گزرے گا۔ اللہ حاضر قیاس، ہمیں جو سسٹم دیا گیا ہے، سسٹم آف لائف دیا گیا ہے، یہ پورا پاتھ وے موجود ہے، اس پاتھ وے کے اوپر صرف عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر ایکشن کرنا شروع کر دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مایوس تو وہ ہو
मायूस तो वो हो जिसका अल्लाह ना हो, जिसका अल्लाह है वो क्यों मायूस होता है? इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब मूसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जा रहे थे, उनको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुमने अल्लाह, मायूसी थी हर तरफ, घर में पैसे खत्म हो गए, गल्ला कैसे लेंगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले के गए हुए हैं, बिन्यामीन भी पकड़ा गया, हालात इतने खराब हैं, अब जमा पूंजी भी खत्म हो गई, अब वो कहते हैं कैसे गल्ला लाएंगे, क्या करेंगे? तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तयसू मिर रौहिल्लाह, तुमने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इसलिए कि अल्लाह की रहमत से वो मायूस होते हैं जो काफिर होते हैं, हम चूंकि मोमिन हैं लिहाजा अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। यूसुफ भी वापस मिल गए, बिन्यामीन भी वापस मिल गए, गल्ला भी मिल गया, बादशाहत भी मिल गई, सारे हालात ही बेहतरीन हो गए। और ये अगर इंसान ये समझे कि मेरा अल्लाह है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है वक्त भी हमारा आखिर पे पहुँच गया। देखिए, ये जो मायूसी है ना, और अल्लाह पर तवक्कुल है, जो अल्लाह ने मोमिन को टूल्स दिए हैं ना मायूसी को ख़त्म करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा टूल तवक्कुल है। सही, अल्लाह पर भरोसा। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ने सूरह तलाक में फरमाया कि जो अल्लाह पर भरोसा कर फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। यानी वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसको काफी हो जाता है। अच्छा, मसला क्या है, हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते, या करते हैं तो जुज़वी करते हैं। होता क्या है कि हमारे पास असबाब है, हम असबाब पर ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। बाज़ औक़ात फिर बाज़ असबाब जो है वर्क नहीं करते, जो वर्क नहीं करते तो हम उनसे मायूस होते हैं। मायूस होकर थोड़ी सी तवज्जो अल्लाह की तरफ जाती है कि अल्लाह ये कर देगा, अल्लाह ये कर देगा। अच्छा, कुछ भरोसा असबाब पर, कुछ अल्लाह पर। ऐसे जुज़वी भरोसे वाले को जो अल्लाह है ना, वो काफी नहीं होता। अल्लाह पसंद ही नहीं करता उसको जो जुज़वी भरोसा रखता है। जो असबाब इस्तेमाल करते हुए भी पूरा भरोसा मुसब्बिबुल असबाब पर रखे, वही उसी को अल्लाह ताला काफी होता है और उसी को अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है। मसलन अगर इंसान को अल्लाह पर भरोसा करना है ना, कामिल भरोसा, तो कामिल भरोसे के लिए दुनिया के असबाब से कामिल मायूसी जरूरी है। ये मुकम्मल मायूसी होगी तो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा होगा। अगर दुनिया में किसी सबब पर जरा भी भरोसा हो तो वो अल्लाह पर भरोसे में कमी रहती है। जब अल्लाह पर भरोसे में कमी रहती है तो फिर उसके वो रिजल्ट्स नहीं आते। अब दुनिया के असबाब, आपके पास असबाब हों या ना हो, आप ये समझें कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास जो कुछ भी है, ये वर्क नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। लिहाजा भरोसा, अल्लाह ताला ने जहाँ कहीं कुरान में फरमाया ना तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो, ये नहीं फरमाया वल मोमिनून यतवक्कलूना अलल्लाह, ये नहीं फरमाया व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून। हमेशा ये जोर दे के कहा है और उसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि मोमिन अल्लाह पर भरोसा करते हैं। उसका तर्जुमा ये है अल्लाह ही पर मोमिन भरोसा करते हैं, यानी किसी और चीज पर नहीं करते। मोमिन अगर है तो सिर्फ भरोसा अल्लाह पर, असबाब साथ हैं लेकिन उसका। अच्छा, इसकी मैं प्रैक्टिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन हम मैं और आप, हम सब इसको पड़ताल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारा भरोसा अल्लाह पर है कितना। परेशानी आई, परेशानी हर शख्स को आती, कोई इमरजेंसी हुई, परेशानी के बाद जो सबसे पहला ख्याल आपको आता है ना, उस पर आपको भरोसा है। परेशानी हुई ना, तो आपको पहला ख्याल किसका आता है? अगर पहला ख्याल अल्लाह का आता है तो इसका मतलब आपका भरोसा अल्लाह पर है। अगर पहला ख्याल ये आता है कि मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हैं, मैं कर लेता हूँ, या मेरा फलां एमएनए वाकफ है, या फलां मेरा चाचा, फलां मेरा रिश्तेदार वो ब्यूरोक्रेट है, मैं उससे बात कर लूंगा, मैं उससे कर लूंगा, मैं जितने भी दुनिया के असबाब वसाइल हो सकते हैं, अगर पहला ख्याल उनका आता है, इट मीन्स कि आपका भरोसा अल्लाह पर कामिल नहीं है। पहला ख्याल अल्लाह का आए, चाहे आपके सारे असबाब आपके पास मौजूद हैं, पहला ख्याल अल्लाह का आए, तो इसका मतलब यह है कि आपका भरोसा अल्लाह पर है। और अल्लाह पर आप भरोसा रखें, तवक्कुल नाउमीदी की जड़ें काट के रख देता है, और नाउमीदी नाम की कोई चीज बाकी नहीं बचती अगर आप अल्लाह पर तवक्कुल करें। बहुत खूबसूरत शेख। आखिरी सवाल बस जाते जाते कि ये जो दुआएं हैं डिप्रेशन की, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नासियती बियदिक, इसी तरह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली, फिर ये अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैअन,
یہ ساری دعائیں شیخ، ان میں کیا ایسا اسپیشل ہے کہ ڈپریشن میں اس میں اللہ کے ایٹریبیوٹس ایسے ہیں؟ صرف اللہ سے کنیکشن ہے. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں بس یہ کنیکٹیوٹی ہے. آپ نے دعائیں بتائیں، اس میں ایک دعا کا اضافہ کرتا ہوں. ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی اور غم میں بتائی. صحیح. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرض رب العرش الکریم. اب یہ جو دعا ہے اس میں مانگا کیا ہے؟ طلب تو ہے ہی نہیں، صرف اور صرف ریکگنیشن ہے سبحان اور معرفت ہے اللہ کی کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی عرش عظیم کا رب ہے، تو ہی زمین و آسمان کا رب ہے. جو ہی انسان یہ ریکگنائز کرتا ہے اور شعوری طور پر ریکگنائز کرتا ہے تو گویا کنیکٹیوٹی جس کی کمی تھی وہ کنیکٹ ہو گیا، اور جب کنیکٹ ہو گیا تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ اس کے ساتھ وہ دعا بھی شامل کر لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حاجیوں کے لیے دعا بتائی. آپ نے فرمایا عرفہ کے دن کی دعا ساری دعاؤں سے بہترین دعا ہے. صحیح. اور عرفہ کے دن کسی بھی نبی نے جو بھی کوئی دعا مانگی ہے، کسی بھی نبی نے جو بھی کوئی دعا مانگی ہے، ان سب سے بہترین دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اب اس میں بھی آپ اندازہ کریں، سوائے اللہ کی صفات بیان کرنے کے اور ریکگنائز کرنے کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. گویا جو ہی آپ اللہ تعالیٰ کو شعوری طور پر ریکگنائز کریں گے، اللہ کی صفات کا بیان کریں گے، تو آپ کو وہ کنیکٹیوٹی حاصل ہو جائے گی جس کنیکٹیوٹی کے بعد جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں. بالکل صحیح. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنین والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور زندگی میں نیکیاں بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے. گویا جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں اور اس سے اللہ کے ساتھ وہ تعلق پیدا ہوتا ہے، ان کے معیت اللہ کی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، اور جو ہی اللہ کا ساتھ ملتا ہے تو ہمارے سارے کام ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت. جسٹ ٹو وائنڈ اپ میں آڈینس کے لیے سمرائز کر دوں. سب سے پہلے آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ کمپٹیشن اور وہ بھی آرٹیفیشل چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، تو لائف کو سمپل رکھیں اور سمپلسٹی کی طرف جتنا ہوں گے، اور شکر گزاری، سجدہ شکر ہو گیا، اس انوائرمنٹ میں رہنا جہاں اپنے سے نیچے کو آپ دیکھو، یہ بہت ہیلنگ ہے. پھر ماشاءاللہ آپ نے توکل کا ذکر کیا کہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. پھر اسلامک لائف سٹائل کہ جسٹ ہمارے لیے پاتھ وے ڈیفائنڈ ہے. اور جو سوشل میڈیا کا فیک پریشر ہے نا، جی اس کو بالکل نہ محسوس کریں. بالکل. یعنی یہ فیک پریشر ہے، یہ خام خواہ ہمارے بچوں کو اس قدر خراب کر رہا ہے. ایسے تو سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ لوگ جو ہیں اپنی چیزیں مبالغے کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا بہت بڑا پریشر ہے. یا تو سوشل میڈیا استعمال نہ کریں، یا پھر اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنا وہ شعور ڈیولپ کریں کہ اس کی جو یعنی حیثیت ہے وہ آدمی کو پتہ ہو کہ یہ کوئی آرٹیفیشل چیزیں ہیں، یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، اور لوگوں نے صرف اور صرف ویوز لینے کے لیے چیزیں کی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ سوشل میڈیا کی اصل حقیقت کیا ہے، آپ سوشل میڈیا کو یوز ہی نہ کریں. اور جب جتنا آپ زیادہ سوشل میڈیا سے دور رہیں گے، یا آپ اس کو اس کی حقیقت کا پتہ ہو، صرف پازیٹیولی یوز کریں، پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں، باقی چیزوں سے بچے رہیں. اگر یہ بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ سوشل میڈیا اکیلا آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. ایسی بالکل. بہت اچھا، جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی. بارک اللہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی.